یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 55 تا آیت نمبر 63 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا، نعم اجر العاملین، الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، ان اللہ بكل شيء علیم۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللہ، قل الحمد للہ، بل اکثرهم لا يعقلون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین کشادہ ہے، سو میری ہی عبادت کرو۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کو بہترین اجر ملے گا جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا۔ اور کتنے جانور ہیں جو اٹھائے نہیں رکھتے اپنی روزی کو، اللہ روزی دیتا ہے ان کو بھی اور تمہیں بھی، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے بنایا ہے آسمان اور زمین، اور کس نے کام میں لگایا سورج اور چاند کو، تو کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ اللہ فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اپنوں بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے آسمان سے اتارا پانی، پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیا بعد اس کے کہ وہ مردہ ہو چکی تھی، تو کہیں گے اللہ۔ تو آپ کہہ دیجئے
ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ مذکورہ آیات میں اہل ایمان کو کفار کے شر اور ایذاؤں سے بچنے اور حق کو شائع کرنے اور عدل اور انصاف اور امن کو قائم رکھنے کے لیے ایک تدبیر کا ذکر فرمایا ہے، جس کو اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے، یعنی وطن اور ملک کو چھوڑ دینا کہ جہاں کسی کی عزت، آبرو اور ایمان محفوظ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اس لیے کسی کا یہ عذر کرنا قابل قبول نہیں ہوگا کہ فلاں جگہ یا فلاں ملک جس میں کفار غالب ہیں اور ہمیں توحید پر عمل کرنا اور شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو ان کو چاہیے کہ کسی ایسی جگہ کو تلاش کریں جہاں آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کر سکیں۔ اسی کا نام ہجرت فرمایا گیا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اس بات کا جواب دیا گیا، چونکہ ہجرت کا حکم ہے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت، آبرو کی حفاظت کے لیے ہجرت کر جاؤ اور دوسری جگہ پر چلے جاؤ۔ اب اس ہجرت کر کے دوسری جگہ پر جانے میں دو قسم کے خطرات انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ راستے میں ممکن ہے کہ دوسرے کفار سے مقابلہ ہو جائے، جس میں جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت کے اندر اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو کسی جگہ میں بھی آ سکتی ہے، اس لیے اس سے فرار ممکن نہیں۔ اس لیے مومن کے لیے موت سے خوف اور گھبراہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دوسرا خطرہ فرمایا ہجرت کی راہ میں یہ پیش آتا ہے کہ اپنے وطن کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر جب دوسری جگہ جایا جاتا ہے تو وہاں رزق کے جو اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وہ ممکن ہے کہ نہ ہوں۔ انسان جس جگہ پر رہتا ہے اپنے ذرائع، رزق کے ذرائع اور اسباب پیدا کر لیتا ہے اور اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، لیکن دوسری جگہ پر، نئی جگہ پر جب جاتا ہے تو اس کے لیے وہ پچھلے سارے اسباب اور ذرائع چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ خدشات ہوتے ہیں کہ گزارا کس طرح ہوگا۔ اس کا جواب بھی اگلی آیت کے اندر دے دیا گیا کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ جب چاہتا ہے تو بغیر کسی ظاہری اسباب کے بھی رزق پہنچا دیتا ہے۔ اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ زمین پر چلنے والے کتنے ہی جانور ہیں، پرندے ہیں، جو اپنے رزق کے جمع کرنے اور رکھنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے، نہ ہی ان کے رزق کے حصول کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی فکر کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو روزانہ رزق مہیا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہجرت کو اختیار کرنے میں جو خطرات تھے اس کا جواب دے دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ اگر ان سے، یعنی کفار اور مشرکین سے یہ پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کس نے بنایا اور سورج، چاند اور ستاروں کو کس نے اپنے کاموں میں لگایا، تو اس بات کے لیے وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہی ان کو پیدا بھی کیا ہے اور ان کو کام میں لگایا ہے۔ پھر فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے کہ اسی اللہ کو چھوڑ کر پھر تم کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے اور مشیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پورا علم رکھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں سے نباتات نکل پڑتے ہیں، تو جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ کام کرنے والا بھی اللہ ہے، تو آپ فرما دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا ہجرت کرنا فرض تھا
اور دور حاضر میں ہجرت کا کیا حکم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا گیا تو سب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم تھا، بشرطے کہ وہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اس وقت مکہ معظمہ سے ہجرت کرنا فرض عین تھا، اس سے کوئی بھی مرد اور عورت مستثنی نہیں تھے سوا ان لوگوں کے جو ہجرت پر قدرت نہ رکھتے ہوں۔ اور اس زمانے میں صرف ہجرت فرض ہی نہیں تھی بلکہ مسلمان ہونے کی علامت اور شرط سمجھی جاتی تھی۔ جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کر سکتا تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہجرت کا یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا۔ قرآن و سنت کی نصوص سے یہ بات ثابت ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دور حاضر میں یا آئندہ زمانے میں جس جگہ پر کسی مسلمان کی عزت آبرو دین محفوظ نہ ہو تو آج بھی یہ حکم ہے کہ وہ وہاں سے اپنی عزت آبرو اور دین کی حفاظت کے لیے وہاں سے چلا جائے تو اس کا یہ عمل بھی ہجرت کہلائے گا۔ اسی طرح دارالکفر کہ جس میں دین کے احکامات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، وہاں آزادی نہ ہو، وہاں سے ہجرت کرنا فرض تو نہیں ہے۔ یعنی ایسا ملک جس میں کفار کی حکومت ہو اور انہیں اپنے دین پر عمل کرنے میں آزادی ہو تو صرف اس وجہ سے کہ وہ دارالکفر ہے اور وہاں کفار کی حکومت ہے، اس وجہ سے وہاں سے پھر ہجرت نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگر وہاں پر عمل کرنے میں دین پر عمل کرنے میں مشکلات ہوں تو پھر وہاں سے، جیسا کہ پہلے عرض ہوا کہ وہاں سے پھر ہجرت کرنا ضروری ہوگا۔ دارالکفر میں اگرچہ آزادی ہو لیکن مستحب یہی ہے کہ ایسی جگہ پر رہائش اختیار کی جائے کہ جہاں پر دارالکفر نہ ہو بلکہ دارالاسلام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔